ایمیزون کے گھنے جنگلات کے نیچے ایک ایسا راز دفن ہے جو نظروں سے تو اوجھل ہے، لیکن جس نے سائنس کی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ تو چلیں آج اسی ناقابل یقین کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ سوال کسی سائنس فکشن فلم کا نہیں، بلکہ ایک حقیقی سائنسی کھوج کا نقطہ آغاز ہے، اور اس کا جواب یقین کریں ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دلچسپ اور حیران کن ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک سنسنی خیز اعلان سے، ایک ایسی خبر جس نے دنیا بھر کے سائنسدانوں کو چونکا دیا اور اخبارات کی سرخیوں میں جگہ بنائی۔ اور سب سے حیران کن بات جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ دریافت کسی نئی کھدائی یا مہم جوئی کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ یہ دہائیوں پرانے ڈیٹا کو ایک نئی نظر سے دیکھنے سے ممکن ہوئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑے راز ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے ہوتے ہیں، بس انہیں دیکھنے کا زاویہ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آخر یہ حمزہ دریا ہے کتنا بڑا؟ اس کا سائز اتنا ناقابل یقین ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ اعداد و شمار پر نظر ڈالنی ہوگی۔ ذرا تصور کریں 6000 کلومیٹر لمبا ایک بہاؤ جو ٹھیک اوپر بہنے والے ایمیزون دریا کی طرح ہی مغرب سے مشرق کی طرف سفر کرتا ہے۔ یہ فاصلہ ہی ذہن کو گھما دینے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ کوئی سطح کے قریب کی بات نہیں ہو رہی، یہ پانی کا پورا نظام تقریباً 4000 میٹر یعنی لگ بھگ 13000 فٹ گہرائی میں موجود ہے۔ یہ زمین کے اندر ایک بالکل الگ ہی دنیا ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کی چوڑائی تو شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ کچھ جگہوں پر یہ 400 کلومیٹر تک چوڑا ہے۔ یہ اوپر بہنے والے ایمیزون دریا سے بھی کئی گنا زیادہ وسیع ہے۔ تو ان نمبرز کا مطلب کیا ہوا؟ سیدھے الفاظ میں ایمیزون لمبائی میں تھوڑا زیادہ ہے، لیکن حمزہ چوڑائی میں ناقابل یقین حد تک بڑا ہے۔ یہ اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کسی معمولی چیز کی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے ارضیاتی نظام کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ اکثر بڑی کہانیوں میں ہوتا ہے، اس میں بھی ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ جیسے ہی یہ خبر دنیا میں پھیلی، کہانی نے ایک ایسا رخ لیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ جی ہاں، صرف 2 دن۔ اعلان کے صرف 2 دن بعد ہی پوری تصویر بدلنا شروع ہو گئی۔ جو بات پہلے بہت سیدھی سادھی لگ رہی تھی، وہ اب کہیں زیادہ پیچیدہ ہونے والی تھی۔ اور وہ موڑ آیا ایک جملے کی شکل میں جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ روایتی معنوں میں دریا نہیں ہے۔ اچانک اس پوری دریافت کی حقیقت پر ہی ایک سوال یا نشان لگ گیا۔ تو پھر سوال یہ اٹھا کہ اگر یہ ایک دریا نہیں ہے تو آخر یہ ہے کیا؟ آئیے اب اس سنسنی خیز سرخی کے پیچھے کی اصل سائنس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم دریا کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا تصویر آتی ہے؟ یہی نا کہ ایک کھلی وادی میں تیزی سے بہتا ہوا پانی، جیسا کہ ایمیزون میں ہوتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ساری کہانی واضح ہو جاتی ہے۔ ایمیزون کا پانی ایک کھلے راستے میں میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ دوسری طرف حمزہ کا پانی مسامدار چٹانوں سے گزرتا ہے، بالکل ویسے جیسے پانی کسی سپنج سے گزرتا ہے، اور اس کی رفتار سینٹی میٹر فی سال۔ یہ بہاؤ نہیں، یہ تو ایک انتہائی سست رساؤ ہے۔ تو ہوا یہ کہ سارا معاملہ سائنسی زبان اور عام بول چال کے فرق کا تھا۔ محققین نے اسے دریا کا نام دیا، لیکن ان کا مطلب ایک بہت بڑے زیر زمین بہاؤ کے نظام سے تھا، نہ کہ ایک روایتی تیز رفتار دریا سے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دریافت اتنی بڑی نہیں تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگرچہ یہ ایک روایتی دریا نہیں ہے، پھر بھی حمزہ کا دریافت ہونا ایک غیر معمولی اور انتہائی اہم ارضیاتی کامیابی ہے۔ تو آخر میں بھلے ہی یہ دریا نہ ہو، حمزہ کی دریافت یادگار ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ ایمیزون کے نیچے پانی کا ایک اور بہت بڑا نظام موجود ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زمین اپنے اندر کتنے ہی راز چھپائے بیٹھی ہے، اور یہ کہ پرانے ڈیٹا میں بھی نئی دریافتوں کا خزانہ چھپا ہو سکتا ہے۔ یہی تو سائنس کی اصل خوبصورتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا؟ حمزہ کی کہانی بس ایک یاد دہانی ہے کہ ہماری یہ زمین، ہماری یہ دنیا ان گنت رازوں سے بھری پڑی ہے، جو بس سطح کے نیچے ہمارے دریافت کیے جانے کے منتظر ہیں۔